السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ٹائٹل نماز سے پہلے پڑھے جانے والا وظیفہ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے۔ آپ اس قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان کو سنا کریں اور ثواب حاصل کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرمایا میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا ہو کر میں اللہ عز و جل کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو حنیف فرمایا۔ حنیف کے معنی ہیں تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام و استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ تمام باطل دینیوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں مظاہرہ کرنے، سب کو اپنی جگہ درست ماننے اور سب مذاہب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ترجمہ، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے نماز سے پہلے پڑھنے والا وظیفہ۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا اور توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمانا شروع کیا تو قوم آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے اپنے توحید معرفت کی ہدایت عطا فرما چکا ہے، اور مجھے ان بتوں کا ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، نہ یہ کہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا بلکہ اب اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں بھی ہے، اور اس واقعے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس وادی میں چھوڑا اور انہیں کیا دے کر چھوڑا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو
یہ قرآنی واقعات سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اس آیت میں وادی سے مراد جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، ذریت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، اور حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا، جہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس آئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں اکیلا اور بغیر رفیق کے چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحب زادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی جستجو کی، آبادی کی تلاش کی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا جہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں سے ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعہ میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی اور اس واقعے میں دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کار سادی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی تو توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا نہ فرمانا اس لیے کہ آپ کے مدراج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اے میرے رب عز وجل میں اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا کہ تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہو اور تیری بیت حرم کے پاس نماز قائم کریں۔ اللہ عز وجل تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کی شوق میں کھینچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میں سر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والی اولاد کے لیے یہ دعا کی کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی دنیاوی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبلہ جراحم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہو۔ جستجو کی تو دیکھا زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے
تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ جہاں خزاں اور گرمی سردی کے مختلف فصلوں کے میوے وہاں بیک وقت موجود ملتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اس کو سننے کی اور ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ۔